صلوات بر محمد و آل محمد۔ سامعین گرامی، سورہ جمعہ کی آخری آیت کا کچھ حصہ تلاوت کرنے کا شرف حاصل کیا۔ چکرالہ کے غیور بزرگوں اور نوجوانوں، قرآن مجید میرے سامنے ہے، ترجمہ اس پر لکھا ہوا ہے۔ قرآن اٹھا کر لایا ہوں کہ کوئی یہ نہ کہہ دے کہ اپنی مرضی سے ترجمہ کر رہا ہے، کیونکہ یہ مجلس لائیو بھی جا رہی ہے، 3 موجود ہیں، 3 کیمروں کو گواہ بنا کر دنیا والوں تک یہ پیغام پہنچانا چاہتا ہوں کہ تم جتنے بھی بل پاس کرنا چاہتے ہو کر لو، یہ مقصد حسین تم کبھی روک نہیں سکتے۔ میرے جوانوں، یہ جو بل پاس ہوا ہے نا، یہ ایک شرارت ہے، اور قائد محترم کا یہ جملہ ہے کہ یہ ایک بدمعاشی ہے۔ قرآن میرے سامنے ہے، اگر اس آیت کا میں ترجمہ اور تشریح پڑھوں اسی قرآن سے، شیخ محسن علی نجفی اسلام آباد، ان کا یہ ترجمہ اگر میں یہی آپ کے سامنے پڑھوں تو یہ جو بل پاس ہوا ہے، اس بل کی روشنی میں مجھ پر FIR درج ہو سکتی ہے۔ قرآن کا ترجمہ پڑھوں، سورہ جمعہ کی آخری آیت کا ترجمہ پڑھوں اور اس کی تفسیر بتاؤں کہ جب رسول خدا خطبہ جمعہ پڑھ رہے تھے، جب شام سے ایک قافلہ آیا، FIR کرنی ہے تو کرو، ہم ببانگے دوہن 3 کی موجودگی میں جو تمہیں بتانا چاہتے ہیں، ہم قرآن بھی پڑھیں گے، ہم حسین بھی پڑھیں گے۔ وقت بالکل ختم ہے، میں نے 4 منٹ میں ختم کرنا ہے، وعدہ ہے۔ سامعین گرامی، تو تشریح اس کی یہ ہے، بے شک FIR ہوتی ہے تو ہو جائے، میں نے تو پڑھنا ہے۔ قرآن سامنے ہے، قرآن کو گواہ بنا کر پڑھ رہا ہوں کہ جب نبی نے خطبہ جمعہ پڑھ رہے تھے، سامنے کون تھے؟ کافر، منافق، صحابی۔ سامنے تھے صحابی، خطبہ جمعہ رسول پڑھ رہے تھے، مومنوں صحابیوں کی طرف منہ کر کے پڑھ رہے تھے، پشت کر کے نہیں، سب کو دیکھ رہے تھے۔ جب شام سے تجارت والا قافلہ آیا، انہوں نے طبل بجایا تو کئی صحابہ اٹھ کر تجارت کے لیے بھاگ دوڑے، رسول کو چھوڑ کر نکل گئے۔ دوسری بات، رسول خطبہ جمعہ دے رہے ہیں تب نکل گئے۔ تیسری بات، رسول کے سامنے نکل گئے اور رسول نے یہ کہا کہ اگر یہ جو چند بیٹھے ہیں یہ بھی چلے جاتے، اس بستی پر عذاب آ جاتا۔ تو کچھ ایسے تھے کہ جو نہ گئے، وہ بیٹھے رہے، رسول کا خطبہ سنتے رہے۔ اب میں کیسے نہ کہوں کہ جو چلے گئے اور جو بیٹھے رہے دونوں برابر ہو سکتے ہیں؟ تو یہی تو دنیا والوں کو ہم بتانا چاہتے ہیں کہ جن کی محبت تم ہمارے دلوں میں ڈالنا چاہتے ہو نا، یہ ایسا ہو ہی نہیں سکتا۔ سامعین گرامی، کوئی جوان بزرگ اپنی ماں کے قاتل کو برداشت کر سکتا ہے، اس کے لیے نرم رویہ اختیار کر سکتا ہے، اور ماں ہو عالمین کی عورتوں کی سردار، کیا اس کے قاتل کے لیے ہمارے دل میں بل پاس کر کے تم محبتیں ڈال سکتے ہو؟ تو یہ ذکر نہ پہلے رکا، نہ یہ ذکر اب رکے گا، اور نہ قیامت تک رکے گا۔ کیوں؟ یہ میں نہیں کہہ رہا، شام کے بھرے دربار میں علی کی علی بیٹی نے فرمایا تھا، فواللہ لا تمحو ذکرنا، یزید تو جو چاہتا ہے کر لے، تو جتنے ظلم کرنا چاہتا ہے کر لے، یہ ہمارا ذکر تو کبھی نہیں مٹا سکتا۔ حسینیت زندہ باد، حسینیت زندہ باد، یزیدیت مردہ باد، یزیدیت مردہ باد۔ یا بس آخر جملہ، سامعین گرامی، کیا صفین کا ذکر نہ پڑھیں؟ کیا جنگ بدر کا ذکر نہ پڑھیں؟ کیا کربلا اپنے بچوں کو نہ بتائیں؟
اگر یہ نہ بتائیں تو پھر بتائیں کیا؟ وہ ایک کہنے والا کہہ رہا تھا کہ بھائی تم آؤ یکم محرم کو حضرت عمر کا ذکر کرو، ہم چہلم تک آپ کے ساتھ حسین حسین کریں گے۔ بھائی ہم کیوں یکم محرم کو کریں ذکر ان کا؟ کیا اہل بیت ہمارے پاس کم ہیں جو ہم غیروں کا ذکر لے کر آ جائیں؟ ہم سے نہیں ہوتا ان کا ذکر۔ تم کہتے ہو ہم تب حسین کا ذکر کریں گے، حسین تمہارے ذکر کرنے کا محتاج نہیں ہے۔ حسین تو وہ ہے جسے چرند روتے ہیں، جسے پرند روتے ہیں، جسے سمندر کی مچھلیاں روتی ہیں۔ حسین تو وہ ہے جسے ہندو روتے ہیں، جسے کافر روتے ہیں، جسے سکھ جا کر سلام کرتے ہیں۔ حسین تمہارے رونے اور ذکر کا محتاج نہیں ہے۔ آخری بات میرے جوانوں، یکم ربیع الاول کا اعلان قائد ملت جعفریہ علامہ سید ساجد علی نقوی نے کر دیا ہے کہ تیاری کر کے آنا، اسلام آباد کی سرزمین پر بلا لیا ہے۔ ہم کہتے تھے نا قبلہ کیوں نہیں بلاتے، ہم پر مشکلیں پہ مشکلیں آ رہی ہیں، قبلہ بلائیے۔ فرزند زہرا نے حالم الناصر ینصرنا کا استغاثہ بلند کر دیا ہے۔ کوئی جو اس فرزند زہرا کے استغاثے پر لبیک کہتا ہوا یکم ربیع الاول کو اسلام آباد کی سرزمین پر آئیں گے؟ یکم ربیع الاول کو اسلام آباد کی سرزمین پر آئیں گے؟ قائد محترم نے فرمایا اپنی مدد آپ کے تحت آنا ہے، اپنی تیاری کر کے آنا ہے۔ ایسا نہ ہو کہ تجھے مشکل آئے تو تم بھاگ جا۔ ہم بھاگنے کے ماننے والے نہیں ہیں، ہم حیدر کرار کے ماننے والے ہیں۔ مر تو سکتے ہیں، سر کٹ تو سکتے ہیں۔ سید زادے نے اعلان کر دیا ہے اب چکڑالہ سے بھرپور نمائندگی ہونی چاہیے۔ بس ختم۔ سامعین گرامی، میری تو یہ خواہش ہے کہ چکڑالہ سے ایک بہترین کمیٹی بنے جو مخیر حضرات سے چندہ بھی وصول کرے، کیونکہ ہر جوان اس مہنگائی کے دور میں جانے کے قابل نہیں ہے۔ شاید وہاں بیٹھنا پڑ جائے، شاید وہاں رکنا پڑ جائے، کسی کے ساتھ کوئی مشکل بھی آ سکتی ہے۔ تو میری ایک چھوٹی سی رائے ہے کہ جو بھی ہوں سب کی ایک معین کردہ کمیٹی ہو، جو مخیر حضرات ہیں وہ چندہ بھی جمع کرائیں، جو اپنی جان کے ساتھ آنا چاہتے ہیں وہ جان کے ساتھ آئیں، جو جان کے ساتھ نہیں آتے تو مال کے ساتھ آئیں۔ یہ کسی ایک گھر کا بات نہیں ہے بلکہ یہ پوری شیعہ قوم کی بات ہے۔ دام میں گر میں سخنے اس میں تعاون کیجئے، ایک کمیٹی بنے جو روزانہ کی بنیاد پر غریب محنت کرتا ہے۔ اگر وہ وہاں چلا جائے گا اس کا گھر کیسے چلے گا؟ تو ایسے نوجوانوں کی مدد ہم نے کرنی ہے۔ اگر کمیٹی ہوگی، یہ انجمن ہوگی، بہترین نمائندے ہمارے ہوں گے جو ہر مشکل دکھ سکھ میں ہمارے جوانوں کے ساتھ کھڑے ہوں گے۔ پھر ہر جوان لبیک یا حسین کی صدا کہتا ہوا نظر آئے گا۔ تو ابھی 17-16 دن آپ کے پاس ہیں۔ سامعین گرامی قادر سید لال حسین شاہ صاحب کے پاس، میرے پاس مولانا نظر صاحب تشریف فرمائے، بزرگوں کے پاس اپنا نام، اپنے والد کا نام، اپنا موبائل نمبر درج کروائیے اور اپنی یقین دہانی کروائیے کہ ہم یکم کو اسلام آباد آئیں گے، تاکہ ہم اس مطابق ایک پلان ترتیب دیں، جانے کا سسٹم، جانے کی ساری تیاری کریں، پتہ چلے کتنے نوجوان کتنے بزرگان جانے کے لیے تیار ہیں۔ بزرگان یہ نہ سمجھیں حبیب ابن مظاہر کی کتنی عمر تھی، 86 یا 96 سال۔ اگر وہ کربلا کی زمین پر جوان نظر آتا ہے تو آج کے بزرگ بھی یکم ربیع الاول کو جوان نظر آئیں گے اور اپنے نام، اپنا نمبر لکھوائیں گے کہ ہم حاضر ہیں۔ تو سامعین گرامی، اگر آپ لوگ آمادہ ہیں اس نعرے کے ساتھ حمایت کر دیجئے اور اپنے نام بزرگان تک پہنچائیں تاکہ اس مطابق اللہ عمل تشکیل دیا جائے۔ آج گھر بیٹھنے کا وقت نہیں ہے۔ یکم ربیع الاول کو ہر انسان کا اپنے مذہب کے لیے، اپنی مکتب کے لیے، اپنی قوم کے لیے اسلام آباد کی طرف جانا واجب ہے۔ جو اس بات میں ساتھ دے رہا ہے وہ مل کے